والا پھرا جل کی ہے جھولا تجا شام میں دی پیا اصغر ویر میں ہن الوداع گوریاں والا پھرا جل کی ہے جھولا تجا شام میں دی پیا اصغر ویر میں ہن الوداع ہم اسی قرآن پہ یقین رکھتے ہیں جو ہر مسلمان کے گھر ہے. ہم اس قرآن کی ایک ایک آیت پر یقین رکھتے ہیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہم اس قرآن کی ایک ایک آیت تو دور کی بات، ہم اس قرآن کے ایک ایک نقطے پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ مولا نے فرمایا تھا انتا علی انا علی النقطہ تو تحت الوا، میں علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. اس لیے ہم اس قرآن کے ایک ایک نقطے پر یقین رکھتے ہیں. اس وقت بس قرآن میں جو ہے وہ برحق ہے، قرآن میں کچھ بھی شک نہیں پایا جاتا. اب دیکھنا یہ ہے قرآن میں ہے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اس قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر ہلاکت سے بچنے کا حل موجود ہے. لیکن قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہدی للمتقین، یہ ہدایت کرتا ہے صرف متقین کو. جو متقی لوگ ہیں، جو صاحب تقوی لوگ ہیں، صرف ان کو ہدایت کرتا ہے. تو اب ایک واقعہ سامنے آتا ہے، اگر کوئی تخت و تاج چھوڑ کر، حکومت چھوڑ کر، قرآن ہاتھ میں لیے علی کے دروازے پہ آ کے کہے یا علی میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اگر یہ حل نہ ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے وہ صرف مسلمان تھا، متقی نہیں تھا. کیونکہ قرآن اگر وہ متقی ہوتا ہے تو قرآن اسے ہدایت کرتا، لیکن قرآن نے اس کی ہدایت نہ کر کے بتایا کہ وہ متقی نہیں تھا، فقط مسلمان تھا. اور اللہ کسی کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سب کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 90 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور کوئی غریب سے غریب مسلمان یا کوئی امیر سے امیر مسلمان، ہر گھر میں قرآن موجود ہے. کھانا نہ ہو اللہ سب کو رزق عطا کرے، لیکن ہر گھر میں قرآن موجود ہے. اور قرآن کہتا ہے مجھ میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، مجھ میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، میں ہدایت کرتا ہوں، میں روشنی دکھاتا ہوں. اس کے باوجود مسلمان اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن چونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں صرف متقین لوگوں کو ہدایت کروں گا جو صاحب تقویٰ ہوں گے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن انجیل سے افضل ہے، یہ قرآن زبور سے افضل ہے، یہ قرآن توریت سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کو ہدایت نہیں کرتا. مسلمان اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے انجیل والوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی زبور والوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی یہودیوں سے اپنے مسئلے حل کروا لیں گے، عیسائیوں سے مدد لے لیں گے، لیکن یا علی مدد کہتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. یہ بغض علی ہے جو ان کی رگوں میں ان کی ماں نے دودھ کی صورت میں پلایا ہے. لعنت کی یہ بے شمار ایسے وقت نزال لبوں پہ رہا یا علی مدد، وقت نزال لبوں پہ رہا یا علی مدد، اور میں قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد. فرشتوں میری قبر پہ وہ منظر عجیب تھا جب میں نے علی سے خود کہا یا علی مدد. صلوات پڑھی. چونکہ یہ قرآن برحق ہے، اور اس قرآن کے مطابق متقین لوگ وہ ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غائب پر بھی مکمل ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی مطلب کے اپنی پسند کے غائب پر ایمان نہیں ہونا چاہیے. اگر میں کہوں شیطان غائب ہے تو سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. اگر میں کہوں میرا امام غائب ہے تو چہرے سے یرقان ٹپکنے لگتا ہے، چہرے پہ شکن آ جاتی ہے کہ امام غائب ہے، اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے. لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے صاحب تقویٰ وہ ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں، جو قائم آل محمد پر ایمان رکھتے ہیں. سرکار قائم آل محمد کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ میں مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، متقی دیکھنا چاہتا ہوں. اب اگر کوئی بزور اجماع، بزور غلبہ و تلوار، دربار و سرکار، یا طاقت کے بل بوتے پر، یا دولت کے گھمنڈ پر، یا طاقتیں حاصل کر لینے کے بعد، یا لوگوں کو دبا کر تخت و تاج حاصل کر لینے کے بعد لوگوں نے محمد و آل محمد کے
لوگوں نے محمد و آل محمد کے مقابلے میں ہر لقب یوز کر لیا. کوئی ذل سبحانی بن گئے, بڑے بڑے ذل سبحانی بن گئے, بڑے بڑے دنیا میں امام بن گئے, بڑے بڑے دنیا میں امیر المومنین بن گئے. لیکن یہ جبر مشیت ہے, یہ جبر الہی ہے, یہ خدا کی مرضی ہے کہ بڑے بڑے ذل سبحانی تو بن گئے, بڑے بڑے امیر المومنین بھی بن گئے, بڑے 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 امیر المومنین بھی بن گئے, بڑے بڑے دنیا میں امام بھی بن گئے. لیکن آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں, آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جس کا لقب امام المتقین ہو. تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہم متقین تب بنیں گے جب ہم کسی امام المتقین کی پیروی کریں گے, جب امام المتقین کے علم کے نیچے آئیں گے تب ہم متقی بنیں گے. تو پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس امام المتقین ہے تو وہ متقی کہلوائے, کیونکہ یہ صرف شیعوں کے امام کا دعویٰ ہے کہ میں انا علی امام المتقین, میں علی متقین کا امام ہوں. تو یہ دعویٰ صرف شیعوں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس آیت میں چونکہ دو مطالبات تھے, پہلا میں بتا چکا, دوسرا مطالبہ یہ تھا, میں بہت جلدی گزرا ہوں, میرا ایسے پڑھنے کو دل نہیں تھا, لیکن کیونکہ مسائل کی رہتے ہیں تو میں اس لیے بہت جلدی گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا اس میں مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ وَآكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور جو متقی ہو چکے ہو وہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی ہونا بھی کافی نہیں ہے, پہلے تم ایمان لا چکے وہ ٹھیک تھا, ایمان لے آئے, متقی بنو, متقی بن چکے, لیکن یہ بھی کافی نہیں, اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا متقی بنو, اب قرآن میں ہی بتانا چاہیے اللہ کو کہ وہ صاحب صادقین کون ہیں, وہ صداقت والے کون ہیں, وہ سچے کون ہیں. ہم روایت سے نہیں مانیں گے, ہم حدیث سے نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, چلو آؤ آیت مبالہ پڑھ لیتے ہیں. آیت مبالہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا, اے محمد اگر یہ نصارہ نجران حق آ جانے کے بعد بھی, علم آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں تو انہیں کہہ دو تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں. بحث کوئی ہے ہی نہیں, مبالغہ کر لیتے ہیں, اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. اس کے بعد سارے مفسرین نے کیا لکھا, سارے مفسرین نے صرف ایک ہی بات لکھی کہ جیسے ہی آئے مبالغہ نازل ہوئی, محمد بیٹوں کی منزل پہ حسن اور حسین کو لے کر چلے, عورتوں کی منزل پہ سیدہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کو لے کر چلے, بیٹوں کی منزل پہ حسن اور حسین کو لے کر چلے, عورتوں کی منزل پہ سیدہ فاطمہ کو لے کر چلے, اور نفس کی منزل پہ مولا علی مرتضیٰ کو لے کر چلے. اور جب یہ پنجتن پاک کا صداقت معاب دستہ, صداقت معاب گلدستہ میدان مبالہ میں پہنچا اور عیسائیوں نے دیکھا. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ سچے وہ نہیں ہوتے جنہیں دوست سچا کہیں, سچے وہ ہوتے ہیں جنہیں دشمن سچا کہیں. جیسے ہی پنجتن کا یہ گلدستہ میدان مبالہ میں پہنچا تو عیسائیوں نے کہا خبردار ان سے مبالہ نہ کرنا, ہم ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے, اگر یہ بد دعا دینے کی زمین شک ہو جائے گی, اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو آسمان گر پڑے گا, ان سے مبالہ نہ کرنا. لیکن یہاں میں ایک مطالبہ کروں گا اس مولانا سے جو ہر وقت چیختا ہے کہ فلاں بھی صدیق اکبر, فلاں صدیق اکبر, فلاں صدیق اکبر. میں کہتا ہوں تو صدیق اکبر کو چھوڑ, صدیق اکبر تو اسے کہتے ہیں جو بہت بڑا صدیق ہو. اگر اس وقت کوئی اور 5 کے علاوہ صدیق بھی تھا تو وہ اس قافلے میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ صلوات پڑھ لیجیے. 2 منٹ کے لیے مصائب میں پڑھنا چاہوں گا. اس مباہلہ کے بعد یہ ایک اسلام کی فتح تھی. جیسے ہی میں نے یہ ایک کتاب میں اہل سنت کی کتاب جو میرے گھر میں یہاں لما سول میں پڑھی ہوئی ہے, میں نے اس میں پڑھا تھا, مجھے نہیں پتا ہماری شیعوں کی کتاب میں اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا ہے, یہ مجھے یاد نہیں. اس مبالہ کے بعد, مبالہ جب ہونے لگا, اس سے پہلے عیسائی جناب رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد تو نے یہ کیا نیا دین لے آئے ہو, اس کو چھوڑ دو اور ہمارے ابن خدا کی تذلیل نہ کرو, اسے انکار نہ کرو کہ وہ ابن خدا نہیں ہے. اس وقت مولا نے بہت سمجھایا کہ یہ میں سچا دین لے کر آیا ہوں, میں صادق ہوں, میں امین ہوں, مجھے مان لو, اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور میری نبوت کا اقرار کرو, تم فلاح پاؤ گے. لیکن عیسائی نہیں مانے. مبالہ میں ساتھ کون تھا؟ مولا علی بھی گئے, حسن اور حسین بھی گئے,
اس وقت بھی مولا علی بھی موجود تھے، حسن